الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي قال: هذه سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا في هذه الأضاحي؟ قال: لكم بكل شعرة فيها حسنة. قالوا: وما الصوف يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة من الصوف منها حسنة. رواه ابن ماجہ واحمد. میرے محترم سامعین اور بھائیوں، آگے جو ایام آنے والے ہیں، عاشرہ ذی الحجہ، ایام اضحیٰ اور ایام تشریق، یہ ہمارے اسلام کے شعائر میں سے ہیں. جس طرح رمضان المبارک کے اپنے آداب ہیں، اس کی تیاری ہے، اس کے مخصوص اعمال ہیں، یہ جو آنے والے ایام ہیں، یہ ایام بھی فضیلت میں بہت زیادہ ہیں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں اپنی عبادت سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام الاضاحی میں اضحیہ سے زیادہ، قربانی سے زیادہ محبوب عمل کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمیذ خاص اور حدیث میں بہت بڑا علم، امامت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ان سے ایک شخص نے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو مسلمان قربانی کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس عمل کو کبھی ترک نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین اہتمام کے ساتھ اور باقاعدہ دین کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پہ عمل فرمایا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج جو مسلمان پورے عالم اور کائنات میں موجود ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں. امت کا اس پہ اجماع ہے. جس طرح دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کے کمال کی وجہ سے مختلف اسلامی تعلیمات، اسلامی عبادات، شرعی احکام، اس میں نکتہ چینی کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا چہرہ مسخ کر دیا جائے یا اس کے فوائد پہ شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جائے. اور انہی کلام میں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے. کچھ ایام قبل ایک جاننے والے نے پوسٹ بھیجی کہ ٹویٹر پہ ایک شخص نے پانی کی مشین لگا کے نیچے لکھا ہے کہ اس سال میں قربانی نہیں کروں گا، اب میں نے ٹھنڈے پانی کی مشین لگائی ہے اور یہ زیادہ بہتر. اور ظاہر بات ہے جب اس طرح کا کوئی کلام، پروپیگنڈا، اس طرح کی کوئی عجیب و غریب نیا فلسفہ سامنے آئے تو عربی میں محاورہ ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی بات وہ بندے کو انوکھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. بے شمار لوگوں نے ان کے سامنے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور اس کو دیکھتا رہا میں اور یہ سوچتا رہا کہ جن انگلیوں نے اور جن قلوب نے اور جن اذہان نے یہ سارے ٹویٹس کیے ہیں اور اپنے اظہار خیال کیا ہے،
کاش کہ ان کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی حیات طیبہ اس پہ عمل فرمایا. اور یہ عجیب و غریب فلسفہ کہ جی غریبوں کی شادی کرا دے اور پانی کی مشین لگا دے، کسی کا گھر بنوا دے. اس سلسلے میں ایک سوال پورے عالم کو چیلنج بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ کبھی آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی کسی بھی لمحے میں صاحب نصاب بنے ہوں اور ان پہ زکوٰۃ فرض بھی ہو؟ نہیں کر سکتے. تو صاحب نصاب جو شخص نہیں ہے اس پہ قربانی وجوب کہاں سے ہوگی؟ جو قربانی کا نصاب ہے اس کی بات کر رہے ہیں. شریعت مطہرہ میں تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہی نہیں کی جو سونے یا چاندی میں بشمول عروض کے یعنی گھر کی ضروریات کے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی کے وجوب کا حکم لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، دیکھیں، اور الحمدللہ مسلمان بخوبی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں 2 وقت کا کھانا آپ نے پیٹ بھر کے تناول فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر جب صحابہ نے اظہار کیا تکلیف کا، مشکل کا، بھوک کا، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تم سے زیادہ اس وقت آزمائش میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لاتے تھے، امہات المومنین سے پوچھتے تھے گھر پہ کچھ کھانے کا ہے؟ بتایا جاتا تھا کہ کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی کھجور بھی نہیں ہوتی. اور وہ بریرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیز جس کو کسی نے گوشت ہدیے بھی دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے منع فرما دیا کہ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈی پک رہی ہے، کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو ہدیہ ملا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء فالامثل ثم الامثل یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں بائیکاٹ ہو، تکلیف ہو، اہل مکہ کی طرف سے سیج کیا گیا ہو، باقاعدہ ایک جگہ بند کر دیا گیا ہو، ہر حال میں اسلام کے اوپر مستقیم رہنے کا حکم دیا گیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے بھی شرائع کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام میں مستقیم راستے کو اختیار کر کے رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو اعمال ترک نہیں کیے ان میں سے ایک قربانی بھی ہے. تو یہ سوال اور یہ فضول قسم کا اشکال یہ تو یہی ختم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان کی مالی حیثیت اور مالی حالات کیا تھے پہلے یہ تو پتہ کیجیے. اور ایک نام نہاد شخصیت نے بھی ایک زمانے میں یہ بیان دیا کہ یہ گایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، پورا شہر گندا ہوتا ہے، اچھا یہ ہے کہ چندہ دے دیا جائے اور وہ چندہ بھی مجھے دے دیا جائے تاکہ اور اچھا کام چل جائے. اب ظاہر بات ہے مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک اسلامی نشان ہے یہ. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اکلیل کے اندر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شہر یا کوئی علاقہ اہل اسلام کا وہ متفقاً قربانی کا انکار کر دے کہ ہم نہیں کرتے یہ، تو امیر المومنین اور اسلام مسلمانوں کے خلیفہ کو یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، ان کا عقیدہ درست کیا جائے یا ان کو جو مناسب سزا ہو وہ دی جائے. ان کو اتنا ضروری معاملہ ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان فرمائے. 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدست مبارک نہر فرمائے، اور جو بچ گئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اصبح کبشین املحین، 2 مینڈے جو گوشت میں اچھے تھے. آج کل مسلمانوں کے ہاں یہ شوق پایا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ قربان کیا جا رہا ہے. جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو، عیوب سے پاک ہو، آنکھوں کو بھاتا ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی ہے اور راحت کا سامان بھی ہے. اللہم ھذہ من محمد وآل محمد، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. جب پہلا مینڈا آپ نے ذبح فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا اللہ یہ محمد اور ان کے گھر والوں کی طرف سے. اب یہ بات غور سے سنیے گا، یہاں پہ بھی ایک اشکال ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اور آپ نے دوسرا مینڈا ذبح فرمایا، اعلان فرمایا اللہم ھذہ ممن لم یضحِ من امتی، اے اللہ میری امت میں سے جو قربانی صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس توفیق نہیں ہے، یہ مینڈا اس کی طرف سے قبول فرما لیجیے. اب اس طرح کی روایات کو دیکھ کر ایک خاص طور پہ جو نئی روشنی والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھرانے میں ایک قربانی کافی ہے. اور دلیل یہ دیکھیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ اقدس، ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی فرما رہے ہیں وہ مینڈا ہے، یعنی ایک حصے کے برابر ہے، اور وہ اپنی گھر کی طرف سے فرما رہے ہیں. اور آؤ دیکھا جاتا اور عوام میں اب یہ بات مشہور کرنے جا رہے ہیں کہ ایک فیملی، ایک گھر، ایک سربراہ، اس کی طرف سے ایک مینڈا، ایک بکرا کافی ہے. یہ بات سراسر غلط ہے، اور اس میں ایک انتہائی بنیادی غلطی ہو رہی ہے جو آپ حضرات بھی انشاءاللہ سن لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کہ ابھی یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی فرمایا کرتے تھے وہ سنت ہوا کرتے تھے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا وجوب نصاب کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الکونین بنایا، سید الانبیاء بنایا، صاحب وحی بنایا، شارع بنایا. لیکن جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں. اور استحباب کے درجے میں جو چاہے ایک فیملی نہیں 10 فیملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے مینڈا ذبح فرمایا. تو یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے کہ میرے محترم معزز بھائیوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی استقامت دی ہے، اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قربانی کے نصاب کا مالک ہے، تو پھر اس کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ایک مینڈا یا ایک جانور پورے گھرانے کی طرف سے کریں، بلکہ اب وہ حکم اس طرف آ گیا ہے کہ وجوب ہو گیا، اور وجوب کے بعد ایک سالم حصہ اکیلے ایک بندے کی طرف سے قربان کرنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ لازم ہے، واجب ہے. علماء کرام نے بہت ساری ابحاث فرمائی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے، علامہ سراخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقصود میں فرمایا ہے کہ وَالْأَحَقُّ أَن يُؤْخَذَ بِالْإِحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَاتِ. صحیح بات یہ ہے کہ عبادات کے اندر احتیاط کا قول لینا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی قربانی سنت بھی ہو سکتی ہے، قربانی مستحب بھی ہو سکتی ہے، قربانی من حیث الدلائل، اور جن دلائل سے وہ ثابت ہے اس اعتبار سے واجب بھی ہو سکتی ہے.
اب اس میں احتیاط کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں ہے، یہ ایک مسلمان خود فیصلہ کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں علماء کرام تقریباً تمام فقہاء نے اس پہ فرمایا والاجماع علی انہ الواجب، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی کرنا ایک مسلمان کی طرف سے یہ واجب ہو جاتا ہے. قربانی ایسے شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جس کے پاس 200 درہم کے برابر عروض، سامان تجارت یا اشیاء ضروریہ سے اضافی چیزیں موجود ہوں. یاد رہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ہم 3-4 چیزوں کی بات کرتے ہیں. اس میں مال تجارت ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں تدبیر منزل کی چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور فطرے کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں ان اشیاء کو بھی دیکھا جائے. مثلا ایک شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور استعمال کے لیے ایک گاڑی کافی ہے، تو دوسری گاڑی اس کی مالیت کا حساب لگایا جائے. ایک شخص کے پاس 2 گھر ہیں اور رہتا ایک گھر میں ہے، اگرچہ دوسرے گھر میں اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن قربانی کے نصاب کے مسائل میں اس کو شامل کیا جائے. اور پھر اس نصاب کو کس طرح ملایا جائے، کس سے ملایا جائے، فقہاء کرام نے تفصیل فرمائی ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بہر میں فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ نصاب چاندی کے قریب ہے یا سونے کے قریب ہے. اب اس زمانے میں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ چاندی اور سونے کی قیمت میں تفاوت بہت زیادہ ہو گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو قربانی کا نصاب ہے اس میں اصل کیا ہے، تو فرمایا کہ اصل تو وہ چاندی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اور پھر اس کے اوپر سونے کا نصاب کو لگا دیا جاتا ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان وہ قربانی کر لے. چاندی کا نصاب آج کل کچھ اور ہے اور سونے کا نصاب کچھ اور ہے. 20 دینار سونا اور 200 درہم چاندی، زمین و آسمان کا فرق ہے پیسوں میں. تو مسلمان یہ کوشش نہ کرے کہ میں سونے کے نصاب کا حامل نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آخر میں نہایا کے اندر یہ فیصلہ فرمایا ہے فقہاء نے کہ وَالْأَحَقُّ أَنْ يَأْخُذَ بِالْأَنْفَعِ، بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ انفع ہو اس کو لے لیا جائے. اور اس انفع کی شرح میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ انفع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہو یا جس میں زیادہ دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو. انفع کا مطلب یہ ہے کہ جو فقراء اور مساکین کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرنے میں بہتر ہو. اور تمام دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہو اور 200 درہم چاندی کے برابر اس کے پاس نصاب اور مال موجود ہو، وہ جب عید الاضحیٰ کی صبح صادق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ قربانی عیدگاہ میں فرمایا کرتے تھے. اور فقہاء کرام نے اس کی بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام نے کھلی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو، سنت مبارک کو. لہذا اس میں اتفاق ہے کہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں مسلمانوں کے لیے واجب ہے. اور اگر کچھ اشخاص ملنا چاہتے ہیں، ایک جانور میں 7 حصے زیادہ سے زیادہ اجازت دی گئی ہے، گائے میں، بھینس میں. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے، جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی 6 متون ہیں ان میں سے کسی ایک میں منقول ہے کہ والجاموس نوع البقر. یہ حوالہ خاص طور پر علماء کرام یاد رکھیں، بہت اہم حوالہ ہے. والجاموس نوع من البقر، امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے مقدم حضرت وہ فرما رہی ہیں کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے. اور یہی سے پھر تمام وہ مسائل اور استنباط کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص خاص طور پہ صوبہ سرحد میں جو پختون مسلمان ہیں وہ بھینس زیادہ شوق سے قربان کرتے ہیں، اور یہی دلیل دی جاتی ہے کہ انہ انفع
وہ زیادہ فائدہ مند ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں گوشت بھی زیادہ ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان قریب یہ ایام آنے والے ہیں، مسلمان الحمدللہ خاص طور پہ کراچی کے ہمارے مسلمان بھائی بہت ہی زیادہ جذبے سے، احترام سے، کوشش سے اس عمل کو کرتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہنا چاہیے، کسی وسواس کے اقوال میں اور کسی لومۃ لائم کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے معاملہ ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی ایسے فعل کی اجازت نہیں دے سکتے جس میں اسراف ہو یا جس میں شریعت کے خلاف عمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 100 اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری امت کے جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کے حقوق کے ایام ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت عام کی جاتی ہے، کھلائیے ان کو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں، اور جہاں خرچ ہوتا ہے دین پہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میرے کہنے پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر میں تم پہ احسانات کرتا ہوں۔ دیکھو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے جد امجد اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی ہے اور ان کا عظیم صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد امت میں ائمہ کرام، مجتہدین، فقہاء، محدثین، مفسرین، یہاں تک کہ نحویین اور صرفیین، تمام اہل سنت والجماعت کے اہل علم متفق ہیں کہ یہ ایک متفقہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے، اس عبادت میں للہیت لازم ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ خون بھی اسی دنیا میں رہے گا اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی اسی دنیا میں تقسیم ہو جائے گا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، عبادت کا ٹھیک اور سنت کے مطابق ادا ہونا، اگر یہ کسی کی نیت ہو تو یہ اس سے بہتر عمل صحیح حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے تمام مراحل آسان فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں بھی ہر سال کی طرح اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انتظام بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور تمام احباب جو ہمارے ادارے پہ اعتماد فرماتے ہیں اور یہاں تشریف لا کے قربانی کے عمل میں اس ادارے کو شریک فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اس دفعہ بھی پہلے سے بہتر کام ہوگا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، ان کی توجہات اور تمام عمر ان کی جو فکر ہے اس کے کرشمے، اس کے فائدے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ لمحے لمحے میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منه. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. یہاں ہمارے بہت ہی محبوب نوازی عامر بھائی جو آج فوت ہو گئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے آل و اولاد میں اور ان کے تمام سلسلوں میں اللہ تعالیٰ خیر اور رجال صالحین پیدا فرمائے، اور ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ ربیہ احسن العلوم اور اس کا چپا چپا ذرہ ذرہ اس کی شاخیں اس کے متعلقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، الہیت عطا فرمائے، اور دین کے ان قلعوں کو اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم اور دائم رکھے، دین رکنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہاں پہ آنے والی مشکلات اور آفات اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے فضل و احسان سے جلد تمام قسم کی پابندیاں تمام قسم کی رکاوٹیں دور فرمائے، ہمیں آپ کو خیر و عافیت سے ایمان اور عمل کے ساتھ قبولیت کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ القدس کو اللہ تعالیٰ یہود اور صہیونی پنجوں سے آزاد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائشیں جلد مختصر فرما دے، پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، قائم اور دائم رکھے، مزید ترقیات علمی عملی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہاں کے چپے چپے ذرے ذرے یہاں کے مسلمان کلمہ گو رہنے والے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مشکلات سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے فتنوں سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مصائب سے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں حوادث سے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے ہر قسم کی آزمائش سے، ما ظہر منها وما بطن سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔